بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم نبوت اور علوم حکمت میں لطیف فرق۔ انبیاء اور اولیاء کے علوم میں اور علماء اور حکماء کے علوم میں یہی ایک فرق ہے کہ علوم نبوت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروازے سے آتے ہیں جس کا رخ عالم ملکوت کی طرف ہے، اور علوم حکمت حواس کے ان دروازوں سے قلب میں داخل ہوتے ہیں جو عالم ظاہر کی طرف کھلتے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا۔ جہاں تک عالم غیب و شہادت سے تعلق رکھنے والے عجائبات کا تعلق ہے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری مثال۔ اس مثال کے ذریعے ہم علماء اور اولیاء کے علوم کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نفس علوم کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں اور اسے اپنے دل کی طرف کھینچتے ہیں، اور صوفیاء قلب کے تزکیے و تطہیر اور جلا و صقل میں مصروف رہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے رومیوں اور چینیوں نے اپنے اپنے فن تعمیر اور نقاشی کی بڑی بڑی تعریف کی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کا دعویٰ کیا۔ بادشاہ کا خیال گزرا کہ اسے دونوں ملکوں کے ماہرین فن کو اپنے اپنے فن کی نمائش کا موقع دینا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک عمارت نقاشی کے لیے سپرد کی جائے۔ ایک حصے پر چینی نقش بنائیں گے اور دوسرے پر رومی۔ دونوں کے درمیان حجاب ہوتا کہ ایک فریق کو دوسرے فریق دونوں کے درمیان حجاب ہوتا دونوں کے درمیان حجاب ہو تاکہ ایک فریق کو دوسرے فریق کے کام کی اطلاع نہ ہو سکے۔ دونوں فریقوں کو کام بتلا دیا گیا۔ رومی بے شمار عجیب و غریب رنگ لے آئے، جبکہ چینی رنگ لیے بغیر اندر گئے اور عمارت کے اس حصے کو صقل کرنے لگے جو ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ جب رومیوں نے اپنے کام کی تکمیل کا اعلان کیا تو چینی بھی یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ ہمارا کام بھی ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی نقاشی تھی کہ جس میں نہ رنگ کی ضرورت پیش آئی نہ روغن کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، پہلے پردہ اٹھانے کا حکم دے۔ پردہ اٹھایا گیا تو رومیوں کے لگائے ہوئے تمام رنگ چینیوں کی طرف چمکنے لگے، بلکہ ان کی چمک کچھ زیادہ ہی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عمارت کو اتنا صقل کیا تھا کہ دیواریں چمکدار اور صاف شفاف آئینے کی طرح نکھر گئی تھیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ وہ چینیوں کی طرح اپنے قلب کا اس قدر تزکیہ کرتے ہیں اور اتنا صقل کرتے ہیں کہ ان میں حق چمکنے لگتا ہے۔ علماء اور حکماء کی توجہ اکتساب فن اور نقوش کی طرف رہتی ہے۔ نور علم کو فنا نہیں۔ حصول علم کی جو بھی صورت ہو، اگر قلب میں علم کا نور ہے تو اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ علم موت سے ختم نہیں ہوتا، نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس میں کدورت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل یعنی قلب کو نہیں کاتی۔ نفس علم، قبول علم کی صلاحیت و استعداد اور صفائے قلب مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بغیر اخروی سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سعادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر مال رکھنے والے کو مالدار کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر صاحب سعادت کو سعید کہتے ہیں، ورنہ کیا 1,00,000 درہم رکھنے والا 1 کروڑ درہم رکھنے والے کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ یہی حال سعادتوں کا ہے۔ بعض سعادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، بعض اس سے کم پر اور بعض ادنیٰ درجے پر۔ سعادت کے درجات معرفت و ایمان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔ معرفت نور ہے۔ آخرت میں باری تعالیٰ کی زیارت و ملاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم
ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی یکساں مقدار عطا نہیں ہوگی، بعض لوگوں کو پہاڑ کی مانند نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، اور ایک شخص کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی بقدر نور عطا ہوگا۔ وہ نور کبھی چمکنے لگے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ جب چمکے گا تو وہ شخص آگے کی طرف قدم بڑھائے گا، جب چمکے گا تو وہ شخص آگے کی طرف قدم بڑھائے گا، جب بجھ جائے گا تو اسی جگہ کھڑا رہے گا۔ پل صراط سے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گزریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہوگا اسی سرعت کے ساتھ ان کا گزر ہوگا۔ کوئی پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی طرح، کوئی شہاب کی طرح، اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا۔ جس شخص کے صرف انگوٹھوں پر نور ہوگا وہ اپنے جسم کو گھسیٹتا چلے گا، ایک ہاتھ کو گھسیٹے گا تو دوسرا ہاتھ رہ جائے گا، اس کے چاروں طرف آگ ہوگی اور وہ اس میں جھلستا ہوا پل عبور کر لے گا۔ اس روایت سے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ ایمان کا موازنہ۔ اس کی روشنی میں وہ روایت دیکھنی چاہیے جس میں آیا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اس کی روشنی میں وہ روایت دیکھنی چاہیے جس میں آیا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پیغمبروں کے علاوہ تمام اہل دنیا کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان راجح ہوگا۔ حسی مثال۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آفتاب کی روشنی کا دنیا کے تمام چراغوں کے نور سے موازنہ کیا جائے تو آفتاب کو ترجیح حاصل رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایمان چراغ کی روشنی کی طرح ہے، بعض کا شمع کی روشنی کی مانند ہے۔ صدیقین کے ایمان کی روشنی چاند ستاروں کے نور کی مثال ہے۔ انبیاء و مرسلین کا ایمان آفتاب کی طرح روشن ہے۔ نیز جس طرح سورج کی روشنی تمام اکناف عالم میں ان کی وسعت کے باوجود پھیل جاتی ہیں اور چراغ گھر کے ایک مختصر حصے کو روشن رکھ سکتا ہے، اسی طرح عارفین کے قلوب اتنے منشرح اور وسیع ہو جاتے ہیں کہ ملک کے اسرار اور کائنات کے رموز اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان میں سما جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یقال یوم القیامت اخرجوا من النار من کان فی قلبه مثقال ذرہ من ایمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعیرہ وذرہ۔ قیامت کے روز کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر نکالو جن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر یا نصف مثقال کے برابر یا چوتھائی مثقال کے برابر یا جو کے برابر ذرہ بر ایمان ہو۔ اس روایت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نار سے مانع نہیں ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک مثقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اگر وہ دوزخ میں جاتا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا۔ اس روایت سے اس امر پر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دوزخ میں جائے گا لیکن اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے لیس شیء خیر من الف مثلہ الا الانسان المؤمن۔ صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چیز اپنی جیسی ہزار چیزوں سے افضل نہیں ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اس کا کامل یقین رکھنے والا قلب ہزار لوگوں کے قلب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مؤمن رہے۔ اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سنائی گئی ہے۔ مؤمن سے یہاں مراد عارف ہے، مقلد نہیں۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا درجے بلند کرے گا۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے علم کے بغیر تصدیق کی، اس لیے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی تصدیق کشف و بصیرت کے بغیر ہو۔ آیت کے دوسرے جز یعنی والذین اوتوا العلم درجات کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو مؤمنین پر 700 درجات کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر درجے میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے اکثر اہل الجنت البلہ وعلیون لذوی الالباب، اہل جنت کی اکثریت بھولے بالے لوگوں پر مشتمل ہوگی اور علیین عقل والوں کے لیے ہیں۔ اہل جنت کی اکثریت بھولے بالے لوگوں پر مشتمل ہوگی اور علیین عقل والوں کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں عابد پر عالم کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی گئی، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت ادنی صحابی پر۔ ایک روایت میں اس طرح تشبیہ دی گئی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن یعنی گھاٹے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے گھاٹے اور نقصان میں کیا شبہ ہے۔ وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے، وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی اعمال کیے ہوتے، یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ آخرت کے بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ طریقہ تصوف کی صحت پر شرعی دلائل۔ طریقہ تصوف کی صحت پر شرعی دلائل۔ اہل تصوف تعلیم اور معتاد طریقے کے مطابق معرفت کا اکتساب نہیں کرتے۔ ان کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ شرعی دلائل سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ جس شخص کے دل میں بے خبری ہو اور بطریق الہام کوئی امر منکشف ہو جائے وہ طریق تصوف کی روح سے عارف کہلائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہو اسے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے۔ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اس پر شرعی دلائل بھی موجود ہیں اور تجربات و حکایات کی شواہد بھی موجود ہیں۔ شرعی دلائل یہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ ہر وہ حکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر مواظبت کی بنا پر تعلم کے بغیر ہو وہ کشف و الہام کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ہر وہ حکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر مواظبت کی بنا پر تعلم کے بغیر ہو وہ کشف و الہام کے طریقے پر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا کر دیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا، اور اسے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سزاوار جنت ہو جائے۔
اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں رہتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے اور اسے عمل میں خیر کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اہل تقوی کو اشکالات اور شبہات سے نجات دیتا ہے اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کی فطانت عطا فرماتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا۔ اس آیت کریمہ میں فرقان سے مراد وہ نور ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے شکوک و شبہات کے اندھیروں سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي أذني نورا واجعل لي نورا، تو 19 الفاظ بالکل تعجد رج بقاس تابع دعا قول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لحمي نورا وفي مخي نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعلني نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا من يميني نورا وعن شمالي نورا، تقریباً 19 لقدیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم اعطنی نورا وزدنی نورا واجعل لی فی قلبی نورا وفی قبری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، میرا نور زیادہ کر، میرے قلب میں، میری قبر میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور کر دے، یہاں تک کہ آپ بال، کھال، گوشت، خون اور ہڈی میں بھی نور کی دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ سے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کے حوالے سے شرح صدر کے معنی پوچھے گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں شرح صدر سے مراد توسع اور کشادگی ہے، اس لیے کہ جب نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کشادہ اور فراخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین میں فقیہ بنا دے اور تفسیر آیات کا علم عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپا کر دی ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی کتاب کی فہم عطا کر دیتے ہیں۔ فہم کتاب تعلم سے نہیں آتا، فہم کتاب تعلم سے نہیں آتا۔ آیت کریمہ یؤتی الحکمت من یشاء، دین کا فہم جسے چاہے دے دیتے ہیں، میں بعض مفسرین کے نزدیک حکمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، سو ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو باتیں از روئے کشف و الہام معلوم ہوئی انہیں فہم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے نور کی مدد سے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز دیکھ لے۔ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں حق بات ڈال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے۔ بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ مومن کا گمان
کہانت ہے، کہ مومن کا گمان کہانت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف ان دونوں آیتوں میں اشارہ کیا گیا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے مانے ہیں جو یقین چاہتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، العلم علمان فعلم باطن فی القلب فذلک هو العلم النافع، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم باطنی ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہی علم نفع دینے والا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم باطنی ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہی علم نفع دینے والا ہے۔ کسی عالم سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دلوں میں ڈال دیتا ہے، نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے نہ انسان کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من امتی محدثین و معلمین و مکلمین و ان عمر منہم، میری امت میں محدثین، معلمین اور متکلمین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ سے قبل کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت میں ولا محدث کا اضافہ کر کے پڑھتے تھے۔ محدث ملہم کو کہتے ہیں، اور ملہم وہ شخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں، خارجی محسوسات کے راستے سے نہ ہوں۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تقوی ہدایت اور کشف کی کنجی ہے۔ فرمایا، وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں فکر، بیان، ہدایت اور عبرت و موعظت کو متقین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا۔ ابو یزید کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے کچھ یاد کر لے اور جب بھول جائے تو جاہل رہ جائے، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے درس و حفظ کے بغیر علم حاصل کر لیتا ہے، یہی علم ربانی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ علم لدنی اور کسبی میں فرق۔ یوں تو تمام علوم باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے، اسے علم لدنی نہیں کہتے۔ علم لدنی وہ علم کہلاتا ہے جو کسی خارجی معتاد سبب کے بغیر دل میں حاصل ہو جائے۔ اس طرح کے نقلی دلائل بے شمار ہیں، اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تنگ دامانی صفحات کا عذر پیش آ جائے۔ تجربات کی شہادت۔ اس سلسلے میں تجربات بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ و تابعین اور بعد کے بہت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بہت سے علوم باری تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اسباب کے بغیر براہ راست دلوں میں القاء کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں،
اس وقت آپ کی اہلیہ حمل سے تھی، بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیدائش سے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے بآواز بلند کہا، یا ساریہ الجبل الی الجبل، لشکر والو پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ واقعہ ایک جنگ کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازروِ کشف یہ بات معلوم کر لی تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے لشکر کو خبردار کیا اور اسے پہاڑ کی آڑ میں ہو جانے کا مشورہ دیا۔ اس آواز کا اتنے فاصلے پر پہنچنا اور لشکر والوں کا اسے سن لینا بھی عظیم کرامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا رہا تھا، راستے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و جمال کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر جھلکتا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یا تو توبہ کرو ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ میں نے عرض کیا یا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد بھی وہی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ مؤمنانہ بصیرت اور سچی فراست ہے۔ ابو سعید الحزار کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور وہاں میری نظر ایک ایسے فقیر پر پڑی جس کے جسم پر 2 خرقے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے لوگ بنی نوع انسان کے کاندھوں پر بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے آواز دی اور یہ آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ آیت سن کر میں اپنے قصور پر نادم ہوا اور دل ہی دل میں اس گناہ کی معافی چاہی۔ اس شخص نے پھر مجھے مخاطب کیا اور اس مرتبہ یہ آیت پڑھی اور غائب ہو گیا، هو يقبل التوبة عن عباده، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ زکریا بن داود کہتے ہیں کہ ابو العباس بن مسروق ابو الفضل ہاشمی کے گھر گئے۔ وہ اس وقت بیمار تھے، بیچارے کثیر العیال ہونے کے ساتھ ساتھ گزر بسر کے ظاہری اسباب سے بھی محروم تھے۔ جب ابو العباس اس کے پاس سے اٹھنے لگے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ خداوند یہ شخص کہاں سے کاتا ہوگا اور اس کے بچے کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ ابو الفضل ہاشمی نے چیخ کر کہا کہ ابو العباس خبردار، اس طرح کے بیہودہ بات آئندہ مت سوچنا، اللہ تعالیٰ کے مخفی الطاف و عنایات بھی ہوتے ہیں۔ احمد نقیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ میں نے عرض کیا، حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا، ابھی میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ تم بخیل ہو۔ احمد کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، نہیں، میں بخیل نہیں۔ اس کے بعد آپ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا، بلا شبہ تم بخیل ہو۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جو کچھ بھی مجھے ملے گا وہ میں اس فقیر کو دے دوں گا جو سب سے پہلے نظر آئے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص میری طرف 50 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا، یہ دینار تم اپنی ضرورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار لے کر کسی فقیر کی تلاش میں باہر نکلا۔ اتفاق سے پہلا فقیر مجھے ایک نائی کی دکان پر سر منڈاتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے دینار کی تھیلی فقیر کی طرف بڑھائی۔ فقیر نے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال اسے دے دو۔ میں نے کہا، جناب، یہ پورے 50 دینار ہیں۔ اس نے کہا، پھر کیا بات ہے؟ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم بہت بخیل ہو۔ میں نے وہ تھیلی نائی کو دینی چاہی۔ نائی نے کہا کہ جب یہ فقیر ہمارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لیں گے۔ میں نے وہ دینار دجلہ کی نظر کر دیے
اور کہنے لگا کہ جو شخص تمہاری عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ حمزہ بن عبداللہ علوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الخیر تیتانی کی دولت قدے پر حاضر ہوا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں صرف سلام دعا کے بعد واپس آ جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب میں ملاقات کے بعد باہر آیا تھا میں نے دیکھا کہ ابو الخیر تیتانی میرے پیچھے کھانا لیے چلے آ رہے ہیں۔ میں ٹھہر گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا عزیز لو اب کھاؤ، میرے خیال میں تمہارا عہد میرے گھر نہ کھانا تھا اور اب تم گھر سے باہر آ چکے ہو۔ ابو الخیر تیتانی کی کرامات بڑی مشہور تھی۔ چنانچہ ابراہیم رقی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا مقصد سے سفر فوت ہو گیا۔ نماز کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا تو ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ میں الٹے پاؤں واپس آیا اور میزبان سے عرض کیا کہ باہر شیر موجود ہے اور میرے در پہ آزار ہے۔ انہوں نے وہیں سے شیر کو للکارا کہ ہم نے تجھے کہہ دیا تھا کہ ہمارے مہمان کو نہ ستایا کرو۔ شیر نے ان کی آواز سنی تو سر پر پاؤں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی۔ واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے ظاہر کو سیدھا کیا اس لیے تم شیر سے ڈرتے ہو، اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا اس لیے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں جن سے بزرگان امت اور صلحائے دین کو مؤمنانہ فراست کا ثبوت ملتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کا حال جاننا، ان کے خیالات سے آگاہ کر دینا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا اور گفتگو کرنا یا غیبی حوادث سننا اور مخفی اشارے سمجھنا، یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں ان گنت حکایات زبان زد عام و خواص ہیں، لیکن اس شخص کے لیے یہ واقعات و حکایات کافی نہیں ہیں جس کا شیوہ ہی انکار ہو۔ جب تک خود اس کے نفس میں اس کا مشاہدہ نہ ہوگا وہ ہر بات کا انکار کرتا رہے گا۔ دو ناقابل انکار دلیلیں۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ایسی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی دلیل، ان میں سے ایک کا تعلق عجیب و غریب سچے خوابوں سے ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے غیب کی بہت سی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند کی حالت میں احوال منکشف ہو سکتے ہیں تو بیداری کی حالت میں منکشف ہونا بھی محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح نیند کی حالت میں حواس ساکن ہو جاتے ہیں اور ظاہری محسوسات میں مشغول نہیں رہتے، اسی طرح بعض اوقات بیداری کی حالت میں بھی آدمی کی توجہ سمٹ کر ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہے۔ نہ وہ آواز سنتا ہے، نہ کوئی حرکت محسوس کرتا ہے، نہ کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اپنے خیال و فکر میں پوری طرح محو رہتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت سی غیب کی خبریں بتلائیں، جیسے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب نبی غیب کی باتیں بتلا سکتا ہے تو غیر نبی کے لیے بھی اس کا امکان ہے، کیونکہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حقائق امور مکاشفہ سے معلوم ہو اور وہ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگی جس پر حقائق امور تو منکشف ہوتے ہوں لیکن وہ اصلاح خلق میں مشغول نہ ہو۔ یہ شخص نبی نہیں کہلاتا بلکہ ولی کہلاتا ہے۔ قلب کے دو دروازے۔ جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور سچے خوابوں کا اعتراف کرتا ہے اسے لامحالہ یہ اقرار بھی کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازے ہیں، ایک خارجی محسوسات کی طرف کھلتا ہے اور ایک عالم ملکوت کی طرف۔ یہ الہام، القاء اور وحی کا دروازہ ہے۔ اگر ان دونوں دروازوں کا اقرار کر لیا تو اب یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کو تعلم اور تحصیل علم کے معتاد اسباب پر منحصر رکھے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علوم مجاہدہ و ریاضت کے نتیجے میں حاصل ہوں۔ دو اہم سوالوں کا جواب۔ خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے؟
اور فرشتے انبیاء اور اولیاء کے سامنے مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ دلچسپ سوال نہیں. خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے اور فرشتے انبیاء اور اولیاء کے سامنے مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب قلب کے عجائب و اسرار سے ہے، اور یہ علم مکاشفہ کا موضوع ہے. اس موضوع سے متعلق جو کچھ یہاں بیان کیا گیا وہ مجاہدے کی ترغیب کے لیے بہت کافی ہے. ایک صاحب کشف بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین نے کہا کہ آپ ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کا کچھ حال لکھ کر ہمیں دے دیں. ہم آپ کے اعمال لکھتے نہیں ہیں. اگر آپ لکھ دیں تو ہم وہی صحیفہ لے کر آسمان پر چلے جائیں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس عمل کی نشاندہی ضرور فرمائیں جس کے ذریعے آپ باری تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم فرائض بھی نہیں لکھتے؟ انہوں نے جواب دیا فرائض تو لکھتے ہیں. میں نے کہا کہ بس تمہارے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے. معلوم ہوا کہ کاتبین بھی قلب کے اسرار سے واقف نہیں ہو پاتے، انہیں صرف ظاہری اعمال کا علم رہتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میان عاشق و معشوق میان رمز است کرامن کاتبین را خبر نیست. عاشق معشوق په منځ کې داسې رازونه دي او تعلق دی چې کرامن کاتبین ته هغې پته نشته. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پہلے اپنی بائیں جانب دیکھ کر پوچھا کیوں بھائی کیا کہتے ہو، اللہ تم پر رحم کرے. پھر دائیں جانب متوجہ ہوئے اور یہی الفاظ کہے. اس کے بعد مجھے ایسا عجیب و غریب جواب دیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا. پھر میں نے ان سے دائیں اور بائیں طرف متوجہ ہونے کی وجہ پوچھی. فرمایا کہ مجھے تمہارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے پہلے میں نے بائیں طرف کے فرشتے سے پوچھا، اس نے لا علمی ظاہر کی. دائیں جانب کے فرشتے سے سوال کیا، اس نے بھی نفی میں جواب دیا. پھر میں نے اپنے دل سے دریافت کیا، اس نے جو کچھ بتلایا وہ میں نے تمہارے سامنے گوش گزار کر دیا. حدیث شریف ان فی امتی محدثین و ان عمر منہم کہ مصداق یہی لوگ ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، میں جس بندے کے دل پر اپنے ذکر کا تمسک غالب پاتا ہوں اس کی سیاست کا منتظم ہو جاتا ہوں اور اس کا ہم نشین، ہم کلام اور انیس بن جاتا ہوں. قلب کی مثال. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبد کی سی ہے جس کے چاروں طرف بند دروازے ہیں. ان میں سے جو دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازوں میں ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملائے اعلیٰ کی طرف بھی کھلتا ہے. یہ دروازہ مجاہدہ، تقوی اور دنیاوی شہوات سے اعراض و انحراف کے بغیر وان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک مکتوب میں یہ ہدایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کچھ تم سے کہیں یا وہ یاد رکھا کرو، اس لیے کہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ حکماء کے منہ پر باری تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ان کے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جسے اللہ نے حق قرار دے دیا. زمان مولانا سے حکمت ترجمہ والا تہ کی بات ہے، تہ کی بات. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈاکٹر سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاشعین پر بعض اسرار منکشف فرما دیتے ہیں. دین بعد با انشاءاللہ ویچی وسوسوں کے ذریعے دل پر شیطان کا غلبہ.